بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے علامہ سید سلیمان ندوی کی بہت مختصر بات لے کر حاضر ہوا ہوں، جو حالات حاضرہ میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور اس طرح کے حالات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، اس کی طرف اور اس کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ نہایت اہم ہے اور قابل عمل ہے۔ آئیے علامہ کی ان باتوں کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے 1941 میں ہونے والے دنگے کے مشاہدے اور ان کی خبروں کی بنیاد پر کہی ہیں۔ علامہ کی یہ بات دیسنا بہار اور اس کے اطراف میں ہندو جارحیت سے متعلق ہے۔ یہ ہندو جارحیت یعنی دنگا ہوا تھا جس میں 27 مسلمان شہید ہوئے تھے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ یہ واقعہ 1941 میں پیش آیا تھا۔ 8 مساجد اور قبرستان کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ فساد کے بعد مولانا نے جو بات کہی ہیں وہ یہ ہیں: ان سارے ہنگاموں میں مسلمانوں نے کسی ہندو پر از خود حملہ نہیں کیا، یعنی جو دنگا ہوا اس میں مسلمانوں نے کسی ہندو پر خود سے حملہ نہیں کیا کہ انہوں نے کسی محلے میں جا کر کے کسی پر حملہ کیا ہو، اٹیک کیا ہو، بلکہ ان کی حیثیت ہر جگہ پر ہر حالت میں مدافعانہ رہی، ہر جگہ ہر حالت میں مدافعانہ رہی، یعنی ڈیفینسو رہی۔ وہ انہوں نے کہیں بھی مسلمان جو ہے حملہ نہیں کیا، بلکہ ان پر حملہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے کہ ہندو دہشت گرد مسلم محلوں میں گھس جا رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کی مسجدوں پر بھگوا جھنڈے پھہرا رہے ہیں، اور پھر ہندو دہشت گرد حکومت مسلمانوں کے گھروں اور ان کے دکانوں کو انہی کو جو ہے ملزم بنا کر کے ان کے مکانوں کو بغیر کسی عدالت کے ٹرائل کے اسے توڑ دے رہی ہے۔ یعنی پورا سسٹم دہشت گردی پر اتر آیا ہے، جس میں عدالتیں بھی شامل ہو گئی ہیں خاموش طریقے سے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ ہر حالت میں مدافعانہ رہی، ڈیفینسو رہی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں چند مسلمانوں نے بھی جرأت اور ہمت سے کام لیا اور حملہ آوروں کا شجاعانہ مقابلہ کیا، یعنی جو بھی ان کو مارنے کے لیے آیا تھا، ان کے گھروں کو جلانے کے لیے آیا تھا، ان کی دکانوں کو لوٹنے کے لیے آیا تھا، تو وہ بھاگے نہیں بلکہ پامردی کے ساتھ بہادرانہ طریقے سے، شجاعانہ طریقے سے مقابلہ کیا، ڈٹ گئے اور جامِ شہادت کے شوق سے سرشار ہو کر کے ان کا مقابلہ کیا، اور کافروں کو جہنم رسید کرنے کے لیے جو حملہ آور تھے، جو دنگائی تھے، جو دہشت گرد تھے، ان کا مقابلہ کیا۔ تو ان کے مقابلے کے نتیجے میں، ان کے ڈٹنے کے نتیجے میں خدا کی موعودہ نصرت ان کے پاس پہنچی، یعنی خدا کا جو وعدہ کیا ہوا نصرت ہے کہ اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کرے تو اس کے ہاتھ کو توڑ دو اور اس کو ظلم سے روکو۔ یہ خدا کا فرمان ہے۔ اگر کوئی ظالم کو ظلم سے نہیں روکتا ہے، اس کے ظلم سے بھاگتا ہے، تو پھر اللہ کا اس پر جو ہے عذاب نازل ہوتا ہے، اور اگر ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جاتا ہے، اس کو اس کے ظلم سے روکا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد روکنے والے کے ساتھ آتی ہے۔ وہی ہوا کہ جن لوگوں نے مقابلہ کیا دہشت گردوں کا، دنگائیوں کا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی، ان کے پاس پہنچی اور دشمنوں کے منہ پھیر دیے، یعنی دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، وہ مقابلے
پر ٹک نہیں پائے، لیکن جہاں کہیں انہوں نے یعنی مسلمانوں نے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کی وہیں مارے گئے اور اپنی سزا کو پہنچے۔ یہ علامہ کہہ رہے ہیں 1941 کے واقعات میں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ دہشت گرد، یہ درندے، یہ آتنکوادی اور یہ دنگائی اپنے آپ کو بہادر سمجھنے لگتے ہیں اور مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں، اور جہاں پر ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے تو یہ شکست کھائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی اور یہ بھاگیں گے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اپنی اسی تحریر میں آگے فرماتے ہیں مولانا کہ ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور سمجھوتے پر میرے قلم نے بارہا مضامین لکھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد ہونا چاہیے اور لڑائی فساد یہ اچھی چیز نہیں ہے، جھگڑا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اب بھی اس کی ضرورت کا قائل ہوں۔ علامہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اس کی ضرورت ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور دونوں کمیونٹی کا اتحاد بنا رہے، مگر گڑ گڑا کر اپنے دشمنوں سے اپنے زندہ رہنے کی التجا کرنے سے مردانہ وار مر جانا بہتر جانتا ہوں۔ یعنی دشمنوں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگنا ہے، ان کے سامنے کیا کہتے ہیں کاسۂ گدائی نہیں جو ہے پھیلانا ہے، ان کے سامنے دست دراز نہیں کرنا ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں زندہ رہنے دیا جائے۔ یہ گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے دشمنوں کے سامنے، بلکہ اگر دشمن باز نہیں آ رہا ہے، وہ صلح نہیں چاہ رہا ہے، وہ اتحاد نہیں چاہ رہا ہے، وہ امن نہیں چاہ رہا ہے، دشمن اتارو ہے اس بات پر کہ وہ فساد کرے، وہ لڑائی کرے، وہ ظالم بنے، تو پھر ایسے میں علامہ کہتے ہیں کہ پھر اتحاد اور صلح ان سب کو طاق پر رکھ دے کر مردانہ وار مر جانا بہتر ہے، یعنی دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے اور مقابلہ کر کے اپنی جان آفری کے سپرد کیا جائے اور شہادت کا جام جو ہے نوش کیا جائے اور پیا جائے۔ اس وقت پھر ان سے جو ہے جینے کی اور زندگی کی بھیک نہیں مانگنا ہے، بلکہ ان سے جو ہے لڑ کر کے جو ہے مر کر کے شہادت کا جام پینا ہے، اور شہادت کتنی بڑی دولت ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ مردانہ پھر علامہ فرماتے ہیں، نہایت یہ چند سطر ہے لیکن بہت ہی قیمتی بات ہے کہ مردانہ وار مظلومانہ موت بھی زندگی سے کم نہیں۔ اگر کوئی لڑ کر کے بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے ظالموں کا، دنگائیوں، دہشت گردوں کا اگر وہ مر جاتا ہے مظلومانہ طور پر، تو یہ زندگی سے کم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، تو اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے شہیدوں کا درجہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو حوصلہ افزا ہیں موجودہ صورتحال میں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ علامہ اپنی اسی تحریر میں آگے فرماتے ہیں، یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطنت وقت ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے اور اسی ذمہ داری کے زیر سایہ وہ اپنی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ کوئی سلطنت نہیں بلکہ خود قوم اپنی زندگی کی ذمہ دار ہے، اور قوم کے نوجوانوں پر جو ملت کے سپاہی ہیں، قوم کی حفاظت کا فرض عائد ہوتا ہے۔ مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری قوت کا سرچشمہ ہماری ایمانی طاقت کا خزانہ ہے۔ اس خزانے کی حفاظت آہنی یعنی لوہے کی تیغ و خنجر کے بجائے اسلام کی حقانیت کی تلوار اور ایمان باللہ کے خنجر سے ہو سکتی ہے۔ علامہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ آہنی تیغ و خنجر کے بجائے یہ تو ضرورت اس کا استعمال اپنی جگہ پہ اس کا استعمال کرنا ہے، لیکن اسلام کی حقانیت کی تلوار کا بھی پرچم لہرانا ہے اور اللہ پر بہت مضبوط عقیدہ اور ایمان بھی رکھنا ہے۔ جب تک اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔